وہ صوفے پر بیٹھی اس کو غور کر رہی تھی. یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ اسے بازو میں بھرتے ڈریسنگ پر بٹھا چکا تھا. مجھے دور سے دیکھتے تمہیں پرابلم ہو رہی تھی، سوچا قریب سے دیکھ لو تم. اس کے گہرے آنکھوں میں جھانکا تھا. میری بیبی گرل مجھ پر ہوگی نا؟ اس کے وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا. مجھے نہیں پتا. اس کی نظروں کو دیکھتے دوپٹہ فوری درست کر چکی تھی. وہ سفید کرتے میں تھا اور اتفاق سے وہ بھی سفید رنگ میں تھی. کرتے کے مڑے کف اور چہرے پر بڑی ہوئی شیپ اس وقت اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی. میں ناراض ہوں لمس. اس کے گلے میں موجود پینڈل پر لپ رکھتے اسے 1 سال پرانی بات سے وہ ابھی تک چڑھتا تھا. اور میں ہرگز نہیں مناؤں گی. اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کیا تھا. وہ اس ناراضگی کے بہانے کیا وصول کر چکا تھا. میری بیٹی مجھ پر ہونی چاہیے، لانگ اور کیئر تم پر ہرگز نہیں جانی چاہیے. اس نے منہ بگاڑا تھا. کیوں؟ وہ مجھ پر بھی جا سکتی ہے. وہ چڑی تھی. نہیں نا، تم پر نہیں جانی چاہیے، ورنہ مجھے اس پر تم سے زیادہ پیار آئے گا، پھر تم رونے بیٹھ جاؤ گی. اس کے رونے پر چوٹ کی تھی. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ روحان سی ہوئی تھی. نہیں، تعریف کر رہا ہوں. واچ اس کے آگے کی تھی. میں نہیں باندھ رہی. وہ خفا ہوئی تھی. انہیں جو ناز ہے خود پر، نہیں وہ بے وجہ محسن کہ جن کو ہم نے چاہا ہے وہ خود کو عام کیوں سمجھیں. وہ جو دور جانے لگا تھا اس کی بات سنتے اس کے بازو پکڑی تھی. باندھ رہی ہوں نا، لائیں دیں. آنکھیں سکڑے ہتھیلی آگے کی تھی. اس کی واچ کلائی پر باندھتے اس پر اپنے ہونٹ رکھ چکی تھی. وہ کبھی کبھی اپنے عمل سے اسے حیران کر دیتی تھی. مجھے خود میں یوں سنبھالیں، میں بچھڑوں تو آپ کی خوشبو کے حوالے سے لوگ مجھے پہچان جائیں. وجدان اس سے زور سے گلے ملتی وہ اور ہی جہان میں جا پہنچی تھی. جان، کیا ہوا ہے؟ تم ہمیشہ میرے پاس ہی ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا. نفی میں گردن ہلا آنسو پیے تھے. اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے. میں پریشان ہو جاتا ہوں جب تم ایسے ریئیکٹ کرتی ہو. مجھے ہرٹ نہیں کیا کرو. اسے خود سے لگائے وہ پریشان ہوا تھا. مسٹر شاہ، یو گیٹنگ لیٹ. کراتے سرعت سے بات پلٹی تھی. دونوں کا خیال رکھنا، شام میں ملتے ہیں. اس نے اس پر محبت بھری نظر ڈالتے اسے ڈریسنگ سے اتارنے میں مدد دی تھی. میڈیسن ٹائم پر لے لینا، پین ہوئے تو مجھے کال کر دینا. اور ون مور تھنگ، ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا. مما کو اس معاملے میں بالکل تنگ نہیں کرنا. وہ جو کھلائیں گی کھا لو گی تم. Is that clear? Once again, I repeat, lumps. Take care yourself. وہ سنجیدہ سا اسے مسمرائز کر چکا تھا. اس کی انٹریکشن پر مسکرائی تھی. سویٹ ہارٹ، میں بھولنا بھی چاہوں نا تو چاہ کر بھی یہ ہدایت نہیں بھول سکتی. پچھلے 8 ماہ سے آپ مجھے 10 بار کال کر کے وقفے وقفے سے یاد دلاتے رہے ہیں. آگے نہیں آ سکتی، یہیں سے سی آف کر رہی ہوں. آج بند آنکھوں سے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا. وہ ہر بار کی طرح اس کی دعاؤں کے حصار میں کھوسا جاتا تھا. میں تمہارا ہی ہوں، پھر کیوں جادو کرتی ہو مجھ پر؟ وہ ہر بار کی طرح بس مسکرائی تھی. اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ رکھتے وہ کئی لمحے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. گاڑی اس کے آفس کے سامنے رکی تھی. سیاہ جینس پر ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ میں سن گلاسز لگائے وہ فریش سا تھا. ہائے سر، ہاتھ کے اشارہ دیتے مسکراتے وہ اس کے کیبن میں داخل ہوا تھا. اب ٹائم نہیں ہے. گرافک ڈیزائن کسے کہتے ہیں وہ کل بتاؤں گی. فون پر ٹائم دیکھتے آفس میں موجود لڑکی نے اسے کہا تھا. جی میم. سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ لڑکی معنی خیز نظروں سے مسکراتے باہر چلی گئی تھی. ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. اس کی گمگیر آواز سے وہ جو لیپ ٹاپ پر جھکی تھی مسکراہٹ ہونٹوں پہ دباتے سر اٹھایا تھا. جو دونوں ہاتھ اس کی چیئر کے دائیں بائیں ٹکاتے اس پر جھکا سا تھا. اس کے ہارڈ پرفیوم کی مہک اسے موجودہ لمحات میں واپس لائی تھی. لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں وہ اتنے ویلے ترین ہیں. بال کان کے پیچھے پرساتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا تھا. کیا کریں، لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا. وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا. ہنہوس آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے. اس دل کا کچھ کرنا پڑے گا، بہت بگڑ گیا ہے یہ. وہ باقاعدہ چیئر سے اٹھی تھی. ایک ان کا چشمہ اوپر سے ادائیں. ہائے نہ کریں، ہم تو پہلے ہی دل کے مریض ہیں. خالص لفرانہ انداز تھا. اسٹرینج، میرا شوہر اپنی بیوی پر ہی تھڑک جھاڑتا ہے.
وہ جانے کی تیاری کرتے اپنی چیزیں سمیٹتے بول رہی تھی، تمہارے نزدیک میری محبت دھڑک ہے تو بتاؤ محبت کسے کہتے ہیں؟ اب مراد کو غصہ سا آیا تھا۔ میرے خیال سے حقیقی محبت آسان نہیں ہوتی، اور جو آسان ہوتی ہے وہ حقیقی محبت ہی نہیں ہوتی۔ روز روز آفس نہیں آیا کرو، اگر تم پولیس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا روب میرے آفس میں بھی جماؤ، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ خیر اب میں فری ہوں، چلو۔ کبھی جو مجھ سے محبت سے بات کی ہو تم نے؟ مراد نے سافٹ ویئر ہاؤس سے اس کے ساتھ نکلتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ محبت ہونے کا ولولہ کیا جائے، شور مچایا جائے، ہم اپنے عمل سے بھی کسی کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ محبت جذبات کی وہ خالص قسم ہے جس میں بغیر کسی مفاد کے آپ اس شخص کو چاہتے ہو جو چاہے بدلے میں اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ بلو جینز پر بلو کڑائی والے اورنج کلر کے کرتے پر سفید باریک دوپٹہ جس کے کناروں پر سفید باریک کریشے کی لیس لگی تھی، وہ ڈیسنٹ طریقے سے اوڑھی تھی۔ چشمہ درست کرتی اس کی شخصیت میں نکھار اور ٹھہراؤ سا تھا۔ بات بدلنا کوئی تم سے سیکھے، مراد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے ہوئے کہا۔ آج ڈرائیونگ میں کروں گی، چابی اس نے ہاتھ سے اچکائی تھی۔ لائسنس نہیں ہے تمہارے پاس، میں ہی کروں گا، باہر آؤ۔ اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ جب میرے پاس میرا اپنا گورنمنٹ کا افسر ہے تو مجھے لائسنس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے کالر درست کرتے خوشامد کی انتہا کرتے ہوئے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اچھا ایسی چیزوں میں تمہیں شوہر یاد آتا ہے؟ میری ڈیمانڈ پوری کرتے وقت تم ہری جھنڈی دکھاؤ، واہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ رائٹس لو، رائٹس دو، باہر آؤ فوری۔ تم بیٹھ رہے ہو یا نہیں؟ چھوڑ کر چلی جاؤں، پھر رکشوں اور بسوں میں خوار ہوتے رہنا۔ اسٹرنگ پہ ہاتھ دھرے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کرتے اسے دھمکی دی تھی، نہ چارہ اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ اس گزشتہ 1 سال میں ان کے درمیان بہت کچھ بدل چکا تھا۔ معراج کے گرفتار ہونے سے مریم کو دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مراد کی محبت اپنے لیے محسوس کرتے وہ تنہائی میں مسکراتی تھی، مگر اسے بتا کر وہ کبھی بھی اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر مسکراتی نظر ڈالی تھی۔ سفید رنگ کے ڈھیلی ڈھالے سے کپڑے پر بڑی سی سندھی کڑائی والے بلو شال سے اپنے وجود کو ڈھکے وہ گہری آنکھوں والی لڑکی مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کے سادے سے حلیے میں بھی وہ حسن کی مثال لگ رہی تھی، یا شاید اس میں آئی تبدیلی کا اثر تھا۔ میں ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کو ہی مس کر رہی تھی آپی۔ وہ مسکراتے فوری سے لاؤنج میں اس کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے آئی تھی۔ ارے آرام سے لمس، اس کی تیزی دیکھ صدف نے گھبراتے ٹوکا تھا، جس کی ڈیلیوری کے بس لاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ جی مما، وہ شرمندہ ہوئی جو انہیں انسٹرکشنز دیتی رہتی تھیں۔ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے وہ اس سے حال چال پوچھنے کے بعد بیبی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے دیں اسے۔ صدف کی گود سے 4 ماہ کی گلابی سی بچی اپنی گود میں لی تھی۔ یہ مزید کیوٹ ہو گئی ہے میری گلابی بچی، اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی لمس بس پاگل ہو جاتی تھی۔ اب بھی اسے چومتے ہر بار کی طرح وہ کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی۔ تم پر گئی ہے نا؟ وانیا نے مسکراتے اسے دیکھا جو خود ان خوبصورت مراحل سے گزر رہی تھی۔ مجھے بے چینی سے انتظار ہے اس لمحے کا۔ اس کی گھمگیر سرگوشی اپنے آس پاس محسوس کرتے وہ جی جان سے شرمائی تھی۔ تم کو چاہنے کی وجہ کچھ بھی نہیں، عشق کی فطرت ہے بے وجہ ہونا۔ اللہ یہ میرا روم ہے آنٹی، آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا؟ اتنا رومانٹک ہے میرا شوہر۔ روم میں داخل ہوتے بری طرح سر چکرایا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکتے اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ صبح پورا روم وہ صاف ستھرا کرتے آفس گئی تھی، لیکن اب وہی روم اسے ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے جن ناچ کر گئے ہوں۔ ساری بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے تھی، گیلا ٹاول صوفے پر پڑا تھا۔ بکھرا ڈریسنگ، کل اس کی 3 سے 4 جینز شرٹ اس نے پریس کی تھی جو اس ٹائم ساری ہینگر سے باہر صوفے پر بکھری پڑی تھی۔ مراد کیوں چلا رہی ہو؟ آتے ساتھ وہ کان میں انگلی مارتا اندر داخل ہوتے انجان بنا تھا۔ واٹ از دس؟ وہ ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کرتے آنکھ ببولا ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔
सारा रूम साफ करोगे तुम, ना मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करूंगी और ना ही कोई काम करूंगी। नौकर समझा है मुझे, अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी टफ रूटीन में भी अंजाम दे रही हूँ तो तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी हमेशा 2 पहियों से चलती है, एक से नहीं। कुछ देर पहले की संजीदगी भुलाए वो गुस्से से तप चुकी थी। तुम्हें भी कहाँ आया है मनाने का हुनर, तुम मिलने भी आई तो बाल बांध कर। उसके बाल कैचर से आजाद करते अजीली बेनियाजी से बात बदलते उसे सुलगा रहा था। बंद करो अपना थड़कपन, 2 मिनट मुराद, मुझे साफ चाहिए हमारा रूम, वरना उंगली से वार्न करते उसे धमकाया था। तुम मेरी बात मानती हो, जाओ, नहीं कर रहा क्या कर लोगी। वो बेड पर गिरने के अंदाज में ढेर हो गया था। मुराद तुम क्यों इतने बदतमीज हो, कहीं से भी मुझे तुम एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले नहीं लगते। तुम्हारे महकमे पर तूफे जो तुम्हें बर्दाश्त करता है। इसकी शान में कसीदे पढ़ते वो थकी हुई सी पहले बेड पर टकते सारी चीजें समेट रही थी। जान तुम्हें जल्द जेल लेकर साबित कर दूंगा। वो फिर भी ढिठाई का ही मुजाहरा कर रहा था। बहुत मुश्किल से सोई है अभी, इसे तंग नहीं करें। उसको नींद में चूमते टोका था। यार मैं जब भी आऊं ये सोई होती है। वो खफासा हुआ था। ताहा सेम टाइम यू बिहेव लाइक अ बेबी, और लम्स वो भी कुछ ऐसी है। मुस्कुराते उसका कोट सोफे से उठाते वो हैंग करता लम्स को भी सोचते बोल रही थी, जो आज मुश्किल ताहा के जिद से वहाँ से वापस आई थी, वरना लम्स उसे किसी सूरत नहीं आने दे रही थी। डिनर किया आपने? उसके पास आई थी वो। बस नहीं, कुछ और प्लान है। वो उसके संजीदगी से चेहरे को देखते मुस्कुराहट जब्त करते बोला था। बस आपको खाना है। वो जो संजीदा सी उसको सुन रही थी, उसकी बात से सटपटाते 2 कदम दूर होते उठी थी। 2 कदम का फासला रखिए, चलिए फ्रेश हो जाइए जल्दी, कोई फजूल हरकत नहीं। उसने उंगली से वार्न करते उसके कपड़े उसको थमाए थे। कपड़े थामते वो फर्मा बरदारी से उठा था। सोने की कोशिश भी नहीं करना ताहा की जान, आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स। वॉशरूम से झांकते एक बार फिर उसका सांस रुका था। वो फौरी से पहले लाइट ऑफ करते सोने के लिए लेट गई थी। वो सिया कमीज में बेतरतीब बालों की बनी चुटिया में वॉशरूम से नम गुलाबी सा चेहरा थपथपाते बाहर निकली थी। तबीयत में शाम से शदीद बेजारियत महसूस हो रही थी। खुद को लंबे लंबे सांस लेकर पुरसुकून किया था। उसके वजूद को मोहब्बत भरी नजरों से देखा था, जहां उसकी धड़कन के साथ उसकी औलाद की धड़कन जुड़ी थी। नजर अचानक खुद पर किसी की गड़ी हुई नजरें महसूस करते उठी थी। सामने उसका शौहर हमेशा की तरह उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखने में मसरूफ था। वो गड़बड़ाती अपना वजूद उसे दुपट्टे के बगैर उसके सामने इस हाल में फिलहाल शर्मिंदा कर गया था। उसकी नजरें जहां उसके लिए मोहब्बतों का जहां आबाद होता, उनमें देखने से अभी भी उसकी गिरे आंखें गड़बड़ा जाती। ऐसे नहीं देखिए, तकल्लुफ भरी खफीदगी से उसने कदम बढ़ाए थे। कैसे देखूं फिर? मुस्कुराते उसे थामने के लिए अपनी जगह से उसने भी कदम बढ़ाए थे। मेरी रूह में जो उतर सके वो मोहब्बत मुझे चाहिए, जो सैराब हो ना अजाब हो, वो रफ़ाते मुझे चाहिए। ठीक हो तुम? उसे खुद से लगाए उसके बाल चूमते फिक्रमंदी से पूछा था। कफलिंग्स खोलते शर्ट के बटन खोले थे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कुछ टाइम गार्डन में वॉक करेंगे। मैं थकी हुई हूँ वजदान, आज नहीं। उसकी वॉइस ड्रेसिंग में रखते वो बेजार सी थी। इस 1 साल में वजदान की प्रमोशंस हो गई थी। लम्स उसकी बेशुमार मोहब्बतें, चाहते और शिद्दतें अपने दामन में समेट चुकी थी। इस सब में एक तब्दीली ये भी थी कि वो उससे शर्माना भी काफी हद तक कम कर चुकी थी। अच्छा तुम लेटो, कुछ खाया था तुमने? कबर्ड से सब टी शर्ट निकालते सोफे पर रखी थी। डिनर किया था, प्लीज मेरा अब बिल्कुल दिल नहीं है। वो आहिस्ता स्टेप लेती बेड तक गई थी। गीले बाल हाथों से संवारते रूम की लाइट ऑफ करते साइड लैंप ऑन किया था। वो बेड पर आया था जहां वो कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? उसको अपने हिसार में लेते उस पर और खुद पर कंफर्ट दुरुस्त किया था। जी, उसकी हरकत पर मुस्कुराते उसने हाथ होठों के करीब किया था। अगर मैं इन सब में मर गई तो? वो ट्रेंस की कैफियत में बोल रही थी। वो जो उसका सुर्ख व सफेद हाथ देख रहा था, जो उस कंडीशन की वजह से सूजन लिए हुआ था। अर्तकास टूटा था। व्हाट? तुम क्या क्या सोचती हो लम्स?
وہ یکدم پریشان ہوتے اس پر جھکا تھا جو اکثر یہ الفاظ ادا کرتی تھی، آئی کانٹ، وجدان میں مجھے نہیں پتا۔ وہ اسے چاہ کر بھی اپنے دل میں آئی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا، پھر بھی خوف۔ اس کی بات اچکاتے وہ اس کے ماتھے کو چوم چکا تھا۔ لمس کو اس لمحے خود میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ اور لاسٹ بیبی ہے، تمہیں ہرگز دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہوں گا۔ صبح بھی وہ اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ آئی لو یو وجدان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی اولاد کو محسوس کرنا ہے۔ اس کے سینے میں آنسو لائے وہ چھپی سی تھی۔ بس ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ میں ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں، کہو گی تو تمہارے ساتھ ڈیلیوری کے دوران بھی ساتھ ہوں گا۔ اس کے براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے سوارے تھے۔ چند لمحے بعد وہ اسے سوچوں میں چھوڑ کر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جو نیند میں بھی سینے سے اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑے تھے۔ تم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو وجدان کی جان۔ اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لایا تھا۔ رات کے کسی پہر تکلیف سے آنکھ کھلی تھی، آنکھیں کھسمساتے کھولی تھیں۔ تکلیف کی شدت محسوس کرتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں نظر ساتھ والی سلوٹ زدہ خالی جگہ پر پڑی تھی۔ وجدان اس کو کرراتے بلایا تھا۔ وہ نہیں سن سکا، شاید اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتے بستر سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ اسٹڈی روم کی لائٹ آن دیکھ دیوار کا سہارا لیتے وہ ہمت کر رہی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھتی، لیمپ کی ہلکی روشنی میں اسے تکلیف کی سوئی جاگی کیفیت میں وہ اپنے سرخ کڑائی والے سیاہ ٹرائزر میں بری طرح الجھی تھی۔ وجدان، اس کی گلفگاش چیخ گونجی تھی۔ وجدان جو اس کی نیند کا خیال کرتے چند لمحے پہلے فون سننے اسٹڈی روم میں گیا تھا، تیزی سے باہر لپکا تھا۔ اس کو دیکھ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔